جی السلام علیکم. پہنچ گئے آخر آپ ادھر. دس از اچھا. یہ ان سیشن میں سے ایک ہے جس میں یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہوئے ہیں. یہ اتنا ضروری ہے یہ پوچھنا کہ آپ کو پتا ہو، اسپیشلی خواتین کیا سوچ کے آئے ہوئے. مسلمان امت کے اندر نا جس اینگل سے کام ہو رہا ہے اس اینگل سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں اینگل بدلنا پڑے گا. ہاؤ انفلوئنس پیپل، کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. تو اس لیے مائکرو فون ہے میرے پاس. لیٹس اسٹارٹ ود یو گائز، کیونکہ میرا نا سیشن میں کتنا پلوٹونیم ڈالنا ہے، میں نے کتنا بارود ڈالنا ہے، اس کا اندازہ مجھے لگانا پڑتا ہے شروع میں. جی پہلے بسم اللہ آپ لوگوں سے کرتے ہیں. کسی کے پاس ہے مائکرو فون اس وقت؟ یہ ایک بچہ ادھر ادھر بھاگے گا، چائلڈ لیبر ہے تو سیریسلی. جی کسی کو بھی دے دیں. جی جی کوئی بھی. اس بچے کا نام کیا ہے؟ تاہا. تاہا کدھر جا رہے ہو؟ اچھا آپ نے بات کرنی ہے. تاہا نہیں، جس کو مائک دے رہے ہیں دے دیں آپ مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے تاہا کو خود بلایا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، میں کو تاہا نے اپنے بھائی کو جا کے مائک دیتے. جی جی کیا نام ہے آپ کا؟ حسیب سر. حسیب سر، اچھا نام رکھا ہے آپ نے بچپن سے ہی، حسیب سر. حسیب بولے. سر ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ہم کو اکٹھے آئے ہیں. سر آپ کیوں آئے ہیں حسیب؟ میں اور میرے کچھ دوست ہیں، ہم سب. آپ چھوڑیں دوستوں کو، دوستوں نہیں لے کے آئے آپ کو. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں کلیریفیکیشن کر سکوں اس چیز کو لے کر کہ مولوی ہمیں دین سکھا رہا ہے اور جو قرآن بتا رہا ہے اس ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. کیونکہ مولوی صرف اپنے گھر میں اور ایون مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بچوں تک کیا، اس سے آگے نہیں جا رہا. اور جبکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ہم ہر ایک سنگل پرسن کے لیے ورک کریں اور اللہ کو کے دین کو اور اس کے کام کو لے کر چلیں. میں سیشن مولوی صاحب سے سٹارٹ نہیں کرنے والا آج، ٹھیک ہے؟ میں آؤں گا آپ کے پاس، فکر نہیں کریں. جی ادھر کن کے پاس ہے مائک؟ جی جی کیا نام ہے آپ کا؟ رابعہ. جی رابعہ، آپ کیوں آئی ادھر؟ میں آپ کے پہلے بھی میں نے راول پنٹی سیشن دیا تھا، تو آپ نے 379 کا فارمولہ ہمیں دیا تھا، تو اس فارمولے پہ میں نے کام تو کیا الحمدللہ. نیئرسٹ ٹو 2 ایئر ہونے والے ہیں، تو اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آج آپ کو اس پروگرام کے بعد بھی انشاءاللہ پکڑوں گی. شاباش. اور اسی کی ہیلپ کے لیے مزید کچھ کوشچن ہیں، لیکن وہ میں انشاءاللہ بعد میں کروں گی. اور کچھ میرے انٹرنیشنل لیول کے حساب سے آپ یونیورس کی بات کرتے ہیں جب، تو اس کے لیے کچھ کوشچن ہیں کہ ایک حدیث میں کے مطابق ہے کہ گرو میں رہو. سوال ابھی نہ پوچھیے گا، سوال نہ پوچھیے گا. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ ینگ ریولوشن کا حصہ ہیں. جی جی ہاں اوکے، اس لیے آئے ہیں. اور مائک کسی اور کو دیجیے خواتین میں سے. جی حسیب کے آس پاس کون ہے؟ کسی ہاں جی جلدی کرنا ہے تاکہ میں ذرا سیشن شروع کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کلیریفائی کرنے آیا ہوں کہ میری 18 سال عمر ہے. میں 18 سال اسلام میں نے لایا ہوں، لیکن حضرت عمر بن خطاب پہلے دن ایمان لائے تھے، تو میرا اور ان کے ایمان کا اس دن کیا ڈیفرنس تھا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ. مطلب پہلے دن ہی انہوں نے امت کو اور آپ وسلم کو کعبے میں لے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. پہلے دن ایمان کی اتنی اللہ کا تعارف اتنا تھا. اور میں 18 سال کا ہوں اور میں نے اتنا جگر نہیں ہے کہ میں کسی کو گناہ سے دیکھوں اور میں ہاتھ سے روک پاؤں، بلکہ میں دل میں بھی برا جاننے، بس اس سے آگے جاننے سے سوچتا ہوں 100 بار. حذیفہ، اصل میں نے عمر بن خطاب کا جو جگر تھا نا، اس کے لیے دعا کی تھی نبی علیہ السلام نے کہ اس کا بہت جگر ہے، مجھے یہ چاہیے.
سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی اسکل ہے جو کہ ہم نے لینی ہے، کریج. اصل میں ہم نا ڈرپوک ماں باپ کے جب بچے ہوتے ہیں نا، ہزار سال دنیا میں رہنے کے لیے آتے ہیں، جو ان میں کریج نہیں آ سکتی. 1000 سال زندہ رہنے کی صرف ایک ہی ٹیکنیک ہے کہ ریڈار سے بچ کے نیچے سے نکل لو. وہ تو آپ کو تو جی ٹی روڈ پہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا، ادھر بھی گاڑیاں ایکسیڈنٹ سے مر سکتا بندہ. اور یہی اقبال نے اپنی وہ نظم ہے نا ماں، پڑھی ہے کسی نے پڑھی ہے اقبال کی نظم ماں؟ نہیں پڑھی؟ سیریسلی اس نے پڑھی؟ اس کا آخری شعر سنائیں. ہاں، جس پہ وہ ختم کرتا ہے نا، ایک ماں اپنے بچے کو خواب میں دیکھتی ہے. ہاں آخری شعر کیا ہے اس کا؟ غور سے سنیں، اسپیشلی مائیں سنیں. جی کہ جو ماؤں نے ڈر پالے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور اپنی خواہشات کا انبار لگایا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ جنت کے جوانوں میں میرا بچہ پیچھے چل رہا ہے، مگر سب کے ہاتھ میں ایک دیا ہے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے. اور وہ رو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے تیرا دیا کس نے بجھا دیا؟ تو اس کا بیٹا پیچھے مڑ کے ماں کو کہتا ہے تیرے آنسو نے میرا دیا بجھا دیا. یہ ڈرپوک ماں کے بچے جو اسلام کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف اپنے آپ کو بچاتے ہیں. میں آتا ہوں، آپ نے دونوں حضرات نے ایک خاص لفظ بولا ہے، حسیب نے ایک لفظ بولا ہے پرسن کا. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان جدھر بھی اس وقت ماشاءاللہ اتنا بڑا آڈیٹوریم، اگر صحابہ کے دور میں اتنا بڑا آڈیٹوریم کسی ایک صحابی کو مل جاتا تو روس سائبیریا تک اسلام کے جھنڈے گڑے ہوتے. اس وقت ہمیں ویلیو نہیں سمجھ آ رہی اتنی بڑے واقعات کی جو ہمارے سامنے ہو رہے. اتنا میجر پلیٹ فارم آف انفلوئنس آپ لوگوں کے پاس ہے، اور فری ہے. کوئی بھی آئے جس کو بات کرنے کی سمجھ، بات میں وزن اور مسائل کا پتہ ہے کہ کیا مسئلہ حل کرنا ہے، وہ ادھر آئے گا، نہ کوئی پیسے دینے پڑیں گے اس کو، اور وہ آ کے پوری دنیا میں اپنی چینج کا سفر شروع کر دے گا. یہ اپرچونٹی صحابہ کے پاس نہیں تھی، حذیفہ، یہ عمر بن خطاب کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں تھی. پھر بھی ہم اپنے بچوں کا نام 1400 سال بعد بھی عمر رکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ 1400 سال سے کیریئر چل رہا ہے عمر بن خطاب کا. ایسی آئیڈینٹی جب کلیئر ہوتی ہے نا تو ایسے ہوتا ہے. جی ایک لاسٹ کوسچن فرام دا کراؤڈ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال سمپل ہے، ادھر کیوں آئے ہیں آپ؟ جی میرا نام رکشندہ ہے اور میں آپ کی ویڈیوز کافی عرصے سے سن رہی ہوں. جی آئی ایم ہیئر. خیر ہے، آپ جدھر بھی ہیں مجھے نظر نہیں آئے گا. آئی ایم ہیئر. میں ہاتھ کھڑا کیا ہوگا نہیں آپ کو، ادھر مڈل میں دیکھیں پلیز. اچھا مجھے آن دس سائڈ. کوئی بات نہیں، آپ بات کریں. جی میں آپ کے لیکچر سن کے میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ابھی تک الحمدللہ آئی ہیو 4 sons، اور میں نے ان کی جو اپ برنگنگ کی وہ اس لیول تک کی جتنی میری ہوئی تھی، اور الٹیمیٹ گول یہی تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج جتنا کر سکیں وہ کر لیں. اگین اچھے اخلاقیات پلس امانت داری، سچائی، وہ انکلکیٹ کرنے کی پوری کوشش کی الحمدللہ. بٹ آفٹر لسٹنگ ٹو یور لیکچرز آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو بالکل بیسک چیزیں ہیں. ناؤ آئی وانٹ دا رائٹ ڈائریکشن، کہ ان کو مزید میں کیسے اس ڈائریکشن میں لے کے جا سکوں کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا کے جواب دہ ہو سکوں کہ میں نے کسی حد تک کوشش کی. تو دیٹ واز دا ریزن. مائی سنز آر آلسو ہیئر، not all but 2, and I wish. Why not all? Because they are not here. One is abroad and one is in the academy. تو رکشندہ آپ نے بتایا، کیا نام بتایا؟ رکشندہ. آپ کا کتنا اثر ہے اپنے بچوں پہ؟ بیٹے ہیں بیٹی ہیں؟ بیٹے. کتنا اثر ہے آپ کا؟ الحمدللہ مطلب جو تربیت کی ہے اس حساب سے. آپ کوئی ایک جملہ بتائیں جو کہ آپ کے بچے دوستوں کو بتاتے ہوں کہ ماں نے یہ فلسفہ سکھایا ہے.
I think they appreciate the way Appreciate تو- I brought them. آپ اچھی نرس ہیں نہیں, اور بھی ہے نرس کے علاوہ اخلاقیات اور جو اخلاقیات ہیں, تو نرس سے اوپر, کے ساتھ. بالکل صحیح کہا ہے, نرس سے اوپر اخلاقیات. نرسنگ بیسک فرض ہے ماں باپ, اسی لیے اللہ نے اتنا درجہ دے دیا. پھر اس کے ٹھیک ہے, بعد اس کے بعد اوپر فلسفہ. میں بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہا ہوں, آپ غور سے سوچیں, جلدی میں دوں جواب. جی زیادہ تر مرد ایسے ہیں, سارے نہیں, ایکسیپشنز ہوتی ہیں, جن کو اپنے باپ کے فلسفے پتہ ہوتے ہیں. پاکستان میں, انڈیا میں 99% آف دا مین ڈونٹ لک اپ ٹو دیئر مدرز ایز تھنکرز. ان کی سوچ نہیں ان کو پتہ ہوتی, کیونکہ سوچتی ہیں ہی نہیں. وہ یہ سوچتی ہے کھانا کھایا ہے بٹے نے کہ نہیں, سمجھ رہے, حفاظت ہوئی بھی ہے اس کی کہ نہیں, سردی گرمی کا انتظام ہوا ہے کہ نہیں, ٹھیک سوچتی ہیں. مگر یہ پہلے 3 سال کے بچے کے لیے ماں کا کام تھا. یہ 30 سال کے جوان بنانے کے لیے نا جو صحابیات نے کام کیا تھا, وہ پاکستان انڈیا کی امی نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اور یہ نہ بتائیں مجھے کہ وہ میری تربیت ہے, میری تربیت ہے. آپ کی نرسنگ ہے. آپ نے مجھے تربیتی کیمپ کے اندر آپ نے کون سا فلسفہ ٹھیک کیا, وہ سوچیں کہ آپ کے بچے آپ کے فلسفے کے اوپر, کہ ماں نے کہاں پہ اصول ثبت کر دیا تھا کہ یہ اصول نہیں توڑے گا. رخشندہ, جی جی سوچنا پڑ رہا ہے. نہیں, میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ میں نے آپ بتایا جتنی تربیت میری ہوئی تھی میں نے وہ ان کی. بٹ آفٹر لسننگ ٹو یور لیکچرس میرا دماغ ہل گیا کہ میں نے تو یہ تو بالکل بیسک چیزیں ہیں. جی ہاں, مطلب اتنے جوان خوبصورت بچے ہیں میرے, اور وہ دین کی خدمت کے حساب سے بہت پیچھے ہیں. اور میرے گھر میں یہ صرف میرے بچوں کو نہیں, یہاں میں سمجھ گیا. کو ٹھیک ہے, رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ مولوی صاحبان نے جو پیچھے ایک لگا دیا ہوئے پٹری پہ, سو یو آر رائٹ. جی میں آپ کا سوال, میں اصل میں نا میں آپ کی لینگویج آپ سب کی جاننا چاہ رہا تھا. ایک کہ کس زبان میں نے بات کی, زبان اردو انگلش انگریزی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تاہا سب سے پیچھے جائیں, تاہا پتر سب سے اینڈ میں, اچھا ان کے بعد سب سے اینڈ میں ہاتھ کھڑا. تو ایک تو زبان ہونی چاہیے کہ کس زبان میں نے بات کرنی ہے. زبان کا مطلب ہوتا ہے میں نے گن کے نا سوچی سمجھی سازش کے تھرو کچھ الفاظ آپ کے دماغ کے اندر انسٹال کرنے. اوکے, وہ انگریزی کے بھی ہو سکتے ہیں, عربی کے بھی ہو سکتے ہیں, اردو کے بھی, مگر وہ اس اموشن کے ہونے چاہیے جس اموشن کو میں پہلے پک کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا, مجھے اپنی سپیڈ چیک کرنی کہ کس سپیڈ میں نے شوٹنگ کرنی ہے آپ کے سامنے. میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ بھی اور شیطان کے نام پہ بھی, اللہ کے نام پہ بھی اور غیر اللہ کے نام پہ بھی, کیریئر بنانے کے لیے بھی اور آخرت بنانے کے لیے بھی ہزاروں لوگ روز اکٹھے ہو رہے ہیں. روز اس طرح کی سٹیج پہ ایک نہ ایک نوسر باز کھڑا ہوتا ہے اور اصلی جگہ پہ گولی نہیں چلاتا. وہ المیہ کی بات یہ ہے کہ دماغ کی اصلی نس پہ گولی نہیں چلاتا, کہ غیر اللہ کے نام کے اوپر بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سائنس سمجھی اور انہوں نے ایسا طواف کروایا کہ ہماری مسلمان مائیں اور مسلمان باپ اپنے بچے بغیر مطلب پیسے دے کے, انہوں نے نہیں پیسے لیے, یہ خود والنٹرلی پیسے دے کے ان کے کعبوں کے گرد طواف کروانے کے لیے بچے تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے, کہ میں نے آسکر پرائز جیتنا ہے, اچھا ڈانسر, سنگر, ایکٹر بننا ہے, میری سکل, میری فیم, میری فورچن, میرے کارنر پلاٹس, میری بڑی گاڑیاں, میری SUVs, یہ سب ہمارے باپوں اور ماؤں کے ارمانوں کے سینٹرل پلر ہیں. اور اس کے پیچھے جو مجمع اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ اتنے کوئی ایلوکوینٹلی, اتنی خوبصورت انداز بیان سے بالکل صحیح نفسیات کے اندر وار کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے, وہ میں نے وہ طاقت آپ کو دکھانی ہے آج, اس لیے آیا ہوں کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے, کیسے اتنی جلدی انفلوئنس کر لیتا ہے ایک بندہ, اور مسلمان کس دقت کا سامنا کرتا ہے. آپ کو بھی آئے گی وہ دقت, آپ میں سے کافی سارے لوگ IMS میں ہوں گے اس وقت, وہ دقت آئے گی آپ کو, وہ دقت دور کرنی ہے اور یہی بتانا ہے, اسپیشلی گرلز, بہت دقت آنی ہے آپ کو. وہ کیوں, اس کا ثبوت پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو میری پہلی کہی گئی بات کے اندر اثر ڈالنے کے لیے پہلے مجھے دماغ تیار کرنا ہے آپ کا.
جی کیا کوشچن ہے؟ چلیں اللہ کی طرف سے. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، ویزا لگوانے آیا ہوں. جو آپ مسلم آئیڈینٹی کا ویزا دے رہے ہیں سر، وہ لگوانے آیا ہوں. ویزا نہیں سر، پاسپورٹ دے رہا ہوں. جو بھی امبیسی ویزا؟ ہے سر. ویزا اللہ کے آس. بالکل، جو بھی امبیسی ہے سر، ویزا جی جی پاسپورٹ لازمی لگوانے. پاسپورٹ ویزا چھوڑ دینا آپ. پاسپورٹ چاہیے مسلم آئیڈینٹی کا. Yeah. اس لیے آیا ہوں. جو امریکہ کا ہوتا ہے نا، امریکہ کا، اس کو امریکہ جانے کے لیے ویزا تو نہیں چاہیے ہوتا نا. جو پاکستان کے پاسپورٹ والے ہیں ان کو پاکستان میں جانے کا ویزا تو نہیں چاہیے ہوتا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اتنا نفسیاتی طور پہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیسے، کہ مسلمان کو اس وقت اسلام میں جانے کے لیے بھی اتنی کٹھن محنت کرنی پڑی ہے. یہی سمجھ لیں ویزا لگوانا پڑا ہے. ویزے پہ ہی آ گئے نا. آپ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، آپ تائید میں لے لیں. لوگ ویزے کے لیے بھاگ رہے ہیں، پاسپورٹ تو بعد میں آتا ہے. نہیں نا، اصل میں پاکستانی کو پاکستان کا ویزا نہیں چاہیے ہوتا نا. سوچیں اور سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کا پاسپورٹ ہوگا، جس دنیا کے مرضی ملک میں ہوں گے، ایئرپورٹ پہ جانے کی ضرورت ہے، آپ کو اسلام آباد پہنچا دیں گے. سر، قیامت والے دن میں چاہتا ہوں کہ اس صف میں ہوں جہاں پہ آپ ہوں. اعوذ باللہ، ایسے نہیں کہتے ہوتے. اعوذ باللہ. نہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ علی. ہم سب اس صف میں ہو جس میں ہمارے نبی علیہ السلام ہوں. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے وہاں پہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں بہتر مسلمان کیسے بن سکتا ہوں؟ ابھی میں پوچھتا ہوں، سوال لیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں اصل میں سوالوں کے اسٹارٹ میں، اصل میں سیشن سارا کا سارا فلو جو ہے نا، وہ میں اس کے اینڈ میں سوال بچائیں. پچھلے تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، کوسچن شروع میں لے لیے تھے، تو سیشن کا دورانیہ چھوٹا ہو گیا تھا، اور اس کا اثر جو ہے نا وہ مجھے شروع میں چاہیے آپ کا، کیونکہ آپ پہلے سے ہی 45 منٹ پہلے الگ الگ اسپیکر کو سنتے ہوئے آئے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو گو تھرو اینی مور ڈیلیز. اوکے، سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لیے ابھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ، میں ابھی سوال نہیں لے رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا دیں سوال دیں. کون ہے ادھر؟ دیں ادھر بھی دیں، ایک کچھ جلدی سے پوچھیں، مجھ سے نہ نہیں ہوتی. السلام علیکم سر. اور چھوٹا سا سوال کرنا. سر سوال نہیں، میرا میسیج تھا. ایک تو ان لوگوں کے لیے اور ایک باہر کے لیے. آپ نے کہا تھا کہ نظام اس وقت تک چینج نہیں ہو سکتا جب تک مسجد کے ممبروں سے سٹارٹ نہ ہو. تو اس لیے میں نے پھر مسجد میں 1-2 بار سوال کیا، پرچی دی، لیکن کسی نے وہ نہیں کیا. تو میرا ان سب لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ہماری جو نسلیں گزر گئی ہیں یہ جمعے کو بیان سنتے سنتے، اگر ہم اس کی بجائے اگر ہم نظام کے لحاظ سے سوال اپنے اماموں سے، مطلب مسجد کے امام سے شروع کریں اپنے محلوں میں، تو شاید یہ چینج ہو. دوسرا یہ تھا میسیج سر کہ امت مسلمہ میں 2 قوی افکار موجود ہیں، سوچ. ایک نظام سے مبرہ سوچ، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو ہیومن بیہیویئر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی بات کو ثبت کر چکے ہیں، فتویٰ دائر کر چکے ہیں، سوچ قائم کر چکے ہیں. ابھی کی بات نہیں ہے یہ بہت پرانی بات. وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا وہ ہسٹری میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں آپ کو کبھی کسی اور دن بتاؤں گا. مگر یہ چھوٹی سوچ کہ اسلام نظام کے بغیر بھی کافی ہے ایک فرد کے لیے، یہ بہت چھوٹی اور فریکچرڈ سوچ کہ میں اپنا تزکیہ کر لوں کافی ہے. یہ تو اپنے گھر پہ نہیں یہ سوچ پوری ہو سکتی. اپنے گھر والوں کا ذمہ کیوں لیتے ہیں ہم پھر کہ میں اپنا ہی تزکیہ کروں، میری بیوی جو مرضی کرتی رہے، یا میرے بچے جو مرضی کرتے رہے، یا میرے بھائی سگے جو مرضی کرتے رہے. وہاں پہ کیوں ہمیں نظام چاہیے گھر کا؟ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ 2 افکار کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. مسلمان 2 طرح کے ہیں. مسئلہ یہ نجی ہے، انٹیریئر ایشو ہے، انٹرنل ایشو ہے. ایکسٹرنل ایشو ہے جس کے لیے میں آتا ہوں، ہر جگہ پہ میں جا رہا ہوں، وہ کچھ اور ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو. وہ سائیکالوجی کا ایشو ہے. مگر یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں آپ کو کلیئر ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. ہر انسان اسپیشلی ماؤں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تجھے باہر مسجد میں بھی تزکیہ نفس کے اوپر روک دیا جائے گا کہ اپنا اپنا سوچ. بس یہ ماؤں کو بتانا پڑے گا اپنے بیٹوں کو
کہ تم اپنے لیے تیار کیا کرنے کے لیے مسجد اور یونیورسٹی کے ممبر دونوں پوری طریقے سے پھنکار رہے ہیں. یہ انٹرنل ایشو ہے ہمارا. یہ غور سے سمجھ لیں آپ سب, جو پہلے 2-3 سوال یہ سب مس کے آ رہے ہیں. یہ اگر آپ نے سالو کر بھی لیا تب بھی آپ کو بڑا مسئلہ رہے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے بڑے مسئلے کے لیے تیاری پکڑیں. آپ کی سوچ تیار ہوگی تو آپ کو یہاں سے کہوں گا یہاں سے آپ نے کراچی جانا ہے تو الگ تیاری ہوگی, اور یہاں سے اسلام آباد جانا ہے الگ تیاری ہوگی. تیاری کی نوعیت ہی بدل جائے گی, خالی سامان رسد نہیں بدلے گا, نوعیت ہی بدل جائے گی. اور اگر میں کہوں یہاں سے آپ نے امریکہ جانا ہے تو پھر ٹوٹل اوور ہال کریں گے آپ. پھر گھر کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا اس کا, کہ گھر بیچ دیں, کتنے عرصے کے لیے جانا ہے ہم نے, گاڑیاں بیچ دوں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا بڑا سفر ہے. ابھی میں آپ کو کھول کے بتا دوں کتنا بڑا سفر ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, یاد رکھیے گا. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے برانڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں ان فرنٹ آف غیر مسلمس. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں, وہ برانڈ کیا ہے. وہ اللہ نے بتایا ہوا برانڈ, میں نے کیا آپ کو بتانا ہے, یا کسی اسکالر نے یا کسی پروفیسر نے کیا بتانا ہے, اللہ نے خود بتا دیا ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی سائنس کیا ہے. مگر اس وقت انٹرنل ایشو کے جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں اس کو بہت جلدی سرپاس کریں. اس سے یہ تزکیہ نفس کرنا, اپنا کرنا مقصد نہیں ہے. پوری دنیا کا تزکیہ نفس کروانا مقصد ہوتا ہے. اپنی کھیلنے والا تو کوئی غیر مسلم فلسفہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتی ہماری فطرت. اپنا کوئی نہیں سوچ, دلائی لاما بھی اپنا نہیں سوچتا اب تو, اس کو بھی عقل آ گئی ہے. یہ جو بدھ مت کے ریبائز ہیں, آپ اگر اپنا سوچنے شروع کریں گے تو آپ کے بچے آپ کا بھی سوچنا چھوڑ دیں گے. آپ کو کیوں سوچیں وہ؟ اٹس اے کامن سینس کوشچن. اس لیے آپ صحیح پکڑے ہیں کہ واقعی سر 2 طرح کے مسلمان ہیں اور ٹاپ اسکالر ہیں دونوں. مسئلہ بھی ہے کہ یہ اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے نا تزکیہ نفس کا, اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے کہ ہر بزدل اس میں گھسے گا, ہر کنجوس اس میں گھسے گا, ہر ڈرپوک اس میں گھسے گا, ہر سیلفش بندہ اس میں گھسے گا. گھسنا ضروری ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, نہ دیکھ برا, نہ سن برا, نہ کر برا. جو کچھ سامنے ہو رہا کرتے رہو بس. اب اپنی کٹیا بچا لو, اپنا گھر, اپنا بیڈ روم کے اندر اکیلے بیٹھ کے بس سادھو بن جاؤ, اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے میرا بندہ, یہ ہے اصلی عبد میرا, یہ نکلا ہے. اس کو اگر کوئی سرٹیفائی کر دے, اگر اس کو کوئی سرٹیفائی, تو پھر کیوں, پھر تو عید ہو گئی. پھر کیا کسی کو السلام علیکم بھی کہنا؟ اپنا سوچ لیتے. میں نے آپ سے کہا نا, کسی کافر کے بچے نے بھی ایسا فلسفہ نہیں دنیا میں دیا جو کفار کے لیے ہو, اور مسلمانوں کے بچوں نے اس فلسفے کو اسلام کے نام پہ دینا شروع کر دیا. It's against all senses. انسان کی فطرت کے خلاف ہے, میرے نبی کی سیرہ کے خلاف ہے, سنہ کے خلاف ہے, صحابہ کی سیرہ اور سنہ کے خلاف ہے. کہ ہم اپنی کھیلیں گے بس, چارپائی کے لیے چھپ جاؤ بس, کوئی باہر مسئلہ ہو رہا ہے بھاگو ادھر. یہ عمر بن خطاب ہمیں یہ سکھایا ہمیں کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا خیر ہے. یہ انٹرنل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو لوکل مسجد تک لڑائی تو کرنی پڑے گی. کیسے لڑائی کرنی پڑے گی؟ آپ کی باتوں میں شائستگی ہو, لہجے میں شائستگی ہو, اور باتوں میں وزن ہو. چینج ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ اپنی مسجد نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو پھر واشنگٹن ڈی سی تو نہ فتح, چھوڑنے اس کو نا. ایکسٹرنل ایشوز کے لیے بڑی اسکل چاہیے. اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں بڑی اسکل کیا ہے. آئیڈینٹی سمجھے. کیا ہے آئیڈینٹی؟ میری شناخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے تیری شناخت کیا ہے. کیا کہ تو اللہ کی فطرت ہے. کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا. کیسے؟ کہاں بتایا کہ ہر بچے کو اللہ اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹی کون چینج کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں بتایا ہم نے, پیرنٹس نے بولے امی اور ابو آپ کی آئیڈینٹی بدل دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, میں تیری آئی ڈی کارڈ ایشو دے کے کر رہا ہوں. یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاؤں وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟
بتاتا ہوں آئیڈینٹی، غور سے سمجھیں. یہ والی اینگل سے اسلام کو دیکھا ہی نہیں جا رہا، اس لیے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا. مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں، اس لیے بڑا سوچنا ضروری ہے. وہ آئیڈینٹی کا نام کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو؟ یہ ہماری ٹیکنیک ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ہمارا میتھڈالوجی ہے. اگر آئیڈینٹی مل گئی تو یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے. نہیں، مسلمان تو آئیڈینٹی ہے ہماری. مسلمان کی آئیڈینٹی کی پہچان ہمارے پاس ہے. یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے نا، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اور سمجھے، میں آپ کو اس وقت بڑی کینوس کھولنے لگا ہوں. یہ پہلی دفعہ مسلم آئیڈینٹی میں اس کانسیپٹ میں جانے لگا ہوں، کیونکہ بہت سائیکالوجی ہو گئی. اب سب کچھ سمجھ آ گئی سائیکالوجی. 99% آف آل آف یو گائز ہیو گون تھرو موسٹ آف مائی ورک. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اگلا سٹیپ لیں اور اب اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو کھولیں. مسلم آئیڈینٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے ہمیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے بتایا ہے. یا بالکل اس کی شناخت کرنا لفظ ہے ہمارے پاس. جب اللہ اپنی فطرہ پہ ایک انسان کو آئیڈینٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی اوج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت سائنس میں نہ جائیں، میں آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں. اگر یہ امپاسبل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ نہیں بھائی ایکسیپشنز ہیں. اللہ نے ایکسیپشنز نہیں کریٹ کی. میری بات کو دماغ کھول کے سننا، ابھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی آپ کے. ایسا سوال اٹھے گا ابھی جو میں بولنے لگا ہوں، کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم. حالانکہ سب سے سمپل کانسیپٹ بتانے لگا ہوں میں. جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پہ، اللہ کی فطرہ پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روح نے. اللہ تعالیٰ نے سینکشن کی ہے کہ اس روح کو جاؤ. اس سے پہلے کیا واقعہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ابھی واپس اس پہ آتے ہیں، مگر پہلے اس آئیڈینٹی کو سمجھ لیں. جب وہ بچہ بڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی تمام تر معاملات کو اللہ کی ایز احکام کو مان کے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی اوج پہ پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو، یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے آئیڈینٹی کا. مسلم آئیڈینٹی نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سو یہ غور سے سمجھے ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی اوج ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے، اس کے بعد آپ یہ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، انڈیا، یہ کھیلنا بند کر دیں گے آپ. رحمت للعالمین کیا ہے؟ کہ بھائی اس پلانٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم یہاں گلیاں نہیں کراس کر سک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا، غور سے سمجھے اس آیت کو، کہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہے. یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا. اس وقت آپ کے ذہن میں کوشچن مارک ہے، میں ابھی سالو کرتا ہوں، فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت للعالمین، میں کیسے ہو سکتا ہوں رحمت للعالمین؟ نعوذ باللہ، وہ تو نبی علیہ السلام ہے. بالکل ہیں، وہی ہیں، بالکل. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہے، مگر وہ کسی وجہ سے رحمت للعالمین ہے، وہ وجہ اسلام ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے، کیا قرآن پاک کی آیت تھا، کیا واقعہ ہو رہا تھا. جب اس پوری آئیڈینٹی کی بنا پڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا؟ یاد کریں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. عالمین نظر آ گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَا، جب ہم نے پیش کر دی امانت کہ یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے، یہ کام کرنا. بھائی آئیڈینٹی سمجھ آ رہی ہے؟ ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے، چیک لسٹ، اس کو امانت کہتے ہیں. اللہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی میں نے، یا اللہ مجھے دیکھ، اس سے پہلے آئے
علی السماوات والارض والجبال. آج تک کسی اسکالر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی؟ دنیا میں کیوں گھما دیا ہمیں؟ صحابہ پوری کائنات کو دیکھے، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے السماوات کی طرف کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تو راستے میں چلتا ہے. اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھ آئے گی. رحمت اللہ العالمین نے کانسیپٹ ہم نے کیسے ابزارو کرنا ہے. تو راستے میں چلتا ہے تو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان آ رہا ہے، تو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے. نباتات، جنگلات، حیوانات، سب کے سب کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت نے بتا رہے ہمیں. اور ہمیں کیسے بتا کہ نبی علیہ السلام کو جب اس بندے نے دیکھا، وہ کرسچن تھا، اور اس نے دیکھا ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے، درخت بھی سجدہ کر رہے تھے. پڑھا میں نے واقعہ؟ تو اللہ نے بتایا نا علی السماوات والارض والجبال، کہ پتھر بھی، پتھر کا مطلب پتا ہے دا موسٹ لائف لیس اینٹی، لائف لیس اینٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری لائف ہے. خود انکار کیا اس نے، پتھر نے انکار کیا ہے، پہاڑ نے، کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا اور دنیا میں انٹری کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا، مجھے دے ویزا. تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کا ویزا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزا. دنیا کا ویزا لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا. جنت کا ویزا چھوڑیں ابھی. اللہ نے بتایا دنیا کا ویزا کیسے لیا تم لوگوں نے میرے سے. آپ جنت کی ویزا کی بات کریں؟ جنت سے تو ہم آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے؟ پتا ہے نا. تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزا کیسے لیا تھا یہ اللہ عز و جل نے بتایا ہمیں. اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی. اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا. ابھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا، سماوات کا بھی، ارض کا بھی. ارض کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں، تمام ٹیرسٹرل پلینز کا، اور جبال کا بھی. اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوا ہے. اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھ آئیں گے کہ سلیمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوا سلیمان نے. دنیا کی تو تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ آتی نا. کیسے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کا حکم دیا ہے. کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کر رکھات کہے درخت بھی لگانے ہیں؟ جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ایوری سنگل ایلیمنٹ از یور ریسپانسبلٹی. سوچے کبھی اتنا بڑا کینوس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارتھ کا نہیں، پلانٹ ارتھ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نحنو بتائی جا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کیسے پتا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہی ایک سچا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھ دیتے کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرڈ پہ یہ بننا چاہیے. یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے، صحیح وعدہ لیا تھا اس نے. اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریظہ نے جب سارا کا سارا معاملہ طے کروا لیا اپنا، اور ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا، عمر بن الخطاب بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹنی کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف. اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نام سنا ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کا اللہ نے بنا کے دیا ہمیں. اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارنر پلاٹ لینا ہم نے. یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کا نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سوچ. ایسے نہیں میں نے نظام کی رٹ لگا رہا ہوں. مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا، وہ وعدے کی یاد آتی ہے، اس کی سینس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آ گئے تھے ہم. اتنا بڑا لفظ خلیفۃ الارض، اتنا بڑا لفظ
کیسے کریں گے؟ سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹرکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے. سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں. خبر آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہوئے. ایگزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے؟ سعد بن معاذ نے کہاں جانا؟ آپ کا کیا نام تھا؟ ویزا علی. سعد بن معاذ کو کدھر کا ویزا ملا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہ جدھر جگہ ملتی ہے اس وقت بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام اچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں. سعد بن معاذ کی شہادت ہو چکی ہے ان کے گھر پہ. شہادت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی، ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا. تو بازو لوگوں نے اکٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریظہ کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کیا ابو بکر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی، سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے سعد سے ملنا ہے، کہ سعد کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی. ابھی اللہ کے دربار میں سعد کی حاضری ہونے لگی ہے. شہید ہوا کہ ہوا، سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے. یہ نبی نہیں ہے، 37 سال کا ایک لڑکا ہے، 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے. 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے سعد بن معاذ، لیڈر آف دا لیڈر. حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے. سرداری زمین پہ پھینکی کہ میں نے سب کچھ قربان، میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں. بیعت عقبہ کے صحابی، فرسٹ اینڈ فور موسٹ الیجنس سعد کا تھا. نبی السلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، یو ٹیک اوور. اور سے سمجھے اس بات کو. پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے. پوری کائنات کے تمام فرشتے. نبی السلام نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب سعد شہید ہوا. تو جس عرش پہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے، اللہ کا عرش جھوم گیا جب سعد بن معاذ شہید ہوا. تو بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سعد کے استقبال میں آ گئے، اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سنبھالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آ گئے. عرش اس وجہ سے جھوم گیا. جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سعد کا قصہ پڑھا تھا. آئی واز پریٹی ینگ، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا جب پہلی دفعہ سنا ہوتا. مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کتنے فرشتے نے آنا ہے، اور خالی وہی 2 آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے. تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تک اپنے آسمانوں کا سفر کروانا ہے کہ قدموں میں پھینکیں گے اپنے اللہ عز و جل کے کہ کر آپ سجدہ اپنے رب کو. جب پوری دنیا میں تو 2 نمبریاں کرتا رہا ہے، آپ تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں. اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں. ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا، ابھی میں نے سعد بن معاذ بتایا. رحمت اللہ عالمین کی پیرامڈ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی، پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ رینکس کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے. یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا. اس لیے کائنات کی ٹاپ سپاٹ جو کہ مقام محمود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پھر اس پہ تشریف لے کے جائیں گے. میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعد بن معاذ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو.
ہماری اوقاتیں کیا ہیں؟ ان کے ایک چھوٹے غلام کے لیے کائنات کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں. مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے جانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میٹرکس سمجھیں، پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے. ہمیں کوئی اینگل صحیح نہیں کر کے بتا رہا کہ میاں جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا، یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا. ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے. ہاں ہمیں پتہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس سے بڑا واقعہ پتہ کیا ہے؟ کہ 2 مسلمان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جائے. یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے. مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، مسلمان کر دیا، کان میں اذان دے دی، بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اب زیرو سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات ایک دم الرٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ اٹھا کر لیا، کیا پتا یہ سچا کر دے. اس لیے یہ امریکہ، برطانیہ، پاکستان، انڈیا، یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتہ نہیں کتنے زیادہ میجر لیول پہ چینجز رونما ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ 1000-1500 بندوں کو انفلوئنس کرنے کی ٹھان لی ہے. کیا پتا کب کیا چینج ہو، آپ کریں یا آپ کے بچے کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ پوری میٹرکس اسٹیٹسٹکس کی ہے. جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تب مجھے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ سمجھ آیا تھا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے. تب کہیں جا کے پتہ چلے گا رحمت للعالمین ہوتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے اس آئیڈینٹی کا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے، تو دنیا کی ایک ایلیمنٹ، ایک سیل، ایک ایٹم کے اندر کا نیوکلیس کانشیس ہوگا کہ مسلمان نے، اس بندے نے اپنے آپ کا مسلمان کہہ دیا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ رحمت للعالمین کو اپنے آپ سے نعوذ باللہ ایلینیٹ کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. کیا رحمت للعالمین میرا نبی ہے اور میں کون ہوں؟ میں دنیا میں رحمت چھیننے کی مشین ہوں. میرے سے لوگ بچ کے بھاگے. آپ مجھے بتائیں، جو حسیب کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ جملہ ریپیٹ کریں کہ لوگ بھی میرے سے، اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں. تو لوگ نہیں خالی، میں آپ کو بتا رہا ہوں حشرات سے لے کے نباتات تک سب انتظار میں ہیں. اب اس آیت کو سنیں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے دے دی تھی، ان کو بھی دی، اس کو بھی دی، اس کو بھی دی کہ کرو یہ ذمہ پورا. سب نے کہا نہیں، انکار، صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے. مگر انسان نے، ہم نے اٹھ کے کہہ دیا یا اللہ ہمیں دینا، ویزا چاہیے ہمیں. انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہی کہا ہے. اس آیت کا فلیور یہ ہے کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل نکلا ہے. ان ادر ورڈز فراڈ کیے، فراڈ کر گیا، میں اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا، اپنی امت سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا. اللہ سے تو نہیں فراڈ کر سکتے نا، کہ اتنی بڑی قسم اٹھا گیا. کوشچن مارک یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کیوں نہیں دی قسم؟ تو کی نا. پھر ایک ایک نبی آیا، ہر ایک نے پوری کی. ایسے ایسے حواری آئے نبیوں کے، پوری کر کے دکھا دی. غیر نبیوں نے بھی پوری کر کے دکھا دی وہ قسم. یہ فلسفی ایک دفعہ آپ کے اندر چلی گئی، خدا کی قسم اپنے بچے کو، جب چھوٹے سے 1 دن کے بچے کو دیکھیں گے آپ، تو آپ کو سیدھا نبی یاد آئے گا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر ہے میرے نبی کا، یہ ایمبیسڈر میں نے پیدا کیا ہے. تب تیاری ہوگی رخشندہ، تب تیاری ہوگی 4 بچوں کی. یہ رحمت للعالمین کا بیج لگا کے ہے کہ ہاں میرا نبی رحمت للعالمین تھا،
اور پتھروں سے لے کے حیوانوں تک انسانوں کی تو کیا ہی بات کرنی انسانوں کی. ہر چیز پہ رحمت ڈالے گا یہ. جی محمد کا امتی ہیں. ہر ایک میرے سے آپ پلانٹ ارتھ کے اوپر باہر سے ذرا دیکھیے, آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں. آپ کسی اور سیارے پہ جائیں, وہاں پہ مخلوق ہو, تو پہلا جملہ کیا بولتے ہیں ادھر جا کے؟ آپ ادھر آپ لینڈ کریں تو جا کے کیا بولیں گے کہ کہیں وہ آپ کو مار نہ دیں, اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ وی کم ان پیس. لٹرلی وہ یہ کہ ہم رحمت کے لیے آئے ہوئے ادھر. ان ادر ورڈ, اگر ایلین بھی پلانٹ ارتھ پہ آئیں گے نا تو وہ محمد کی امتی ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور ہم انسانوں کے ان پلانٹ میں انسان ہی آ رہے ہیں, ہم انہیں کو کھائی جا رہے ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے کوئی ایلین آ بھی نہیں رہا ادھر, یہ ناسا والوں کو بتائے کہ بھائی آپ ڈھونڈی جا رہے ہیں ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف فارم ہے کہ نہیں. وہ ہم سے ڈرے میں بھائی, اتنی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے. 2 دن کے لیے ایک مسلمان گرانے کے اندر آگے اوپر سے بھی دیکھ لے گا, پتہ چل لے گا کیا کرتا ہے. خالی پاکستانی لڑکے کے یوٹیوب سرچ دیکھ کے بھاگے میں وہ. سو it's a very simple equation. It has been made to become complicated in front of us. آپ بس وہ نگاہ لے لیں جس سے علی بن ابی طالب بچپن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. وہ نگاہ ہمیں مل گئی نا ایک دفعہ, تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے بچے کیسے پالنے, ہم نے اپنے شوہروں کو, اپنی بیویوں کو کیسے دیکھنا ہے. پھر آپ کو سیرہ کی ایک ایک ایلیمنٹ کی ریئل ٹرانسلیشن ملے گی. لوگ بھاگیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے سیرہ کی سب سے موٹی کتابیں دو, میں نے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نہیں چھوڑنا کہ اس سے کائنات کے اوپر افیکٹ کرتا تھا میرا نبی. جی ایک ایک جانور, ایک ایک پودا محفوظ تھا. جی محفوظ کیا تھا؟ پنپ رہا تھا میرے نبی کی پریزنس سے. آخرت کی پہلی سلائیڈ کیا ہے پریزنٹیشن کی؟ کسی کو پتا ہے؟ جب حشر کا میدان سجے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا نظارہ دکھانا ہمیں؟ کس کو پتا ہے حشر کے میدان کا پہلا نظارہ کیا ہے؟ فرسٹ ایونٹ وہ تو اٹھ گئے نا سارے. اللہ تعالیٰ نے کیا دکھانا ہے ہم سب کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سیرہ پڑھیں, سب کچھ سیرہ میں. نبی اسلام شاہ فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا تو سب کے سب جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں, جتنے جن آج تک, سب اکٹھے کر دیے جائیں, اور پھر سب کے سامنے ایک بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ ہوں گے, اور دوسری بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ نہیں ہوں گے. اور سمجھیں, دیکھنا کیسے اسلام کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے نبی کو, اپنے کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے, ڈیمانڈس کو کیسے دیکھنا ہے. اور پھر دکھایا جائے گا کہ یہ بکرے والی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والے بکری کو مارا اپنی دنیا کے ٹائم پہ, اور اس کو پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے سینگ دیے تھے, تو نے بغیر سینگ والی پہ ظلم کر دیا, طاقت لگا دی تجھے یہ مارنے کے لیے دیے تھے, تجھے طاقت اس لیے دی تھی کہ کمزور کو اوپر تو اپلائی کر دے, تجھے پتہ نہیں تھا تجھے اتھارٹی دی بھی اتھارٹی. یہ فرسٹ سلائیڈ آف دا پریزنٹیشن ہے. سب انسان اس وقت سب کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے کہ میری تو کوئی بچت ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو بکری جو سینگ والی ہے وہ نہیں بچی, تو میں تو اتنے ظلم کرتا رہا ہوں دنیا میں. یہ کانٹیکس پوری طریقے سے آپ کے ذہن سے اترتا ہوا دل تک پہنچ جائے, تب میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. پہلے دیکھیں تو صحیح تصویر ہے کیا, معاملہ کیا, یہ تو سمجھ لیں. رحمت للعالمین ہی نہیں سمجھ آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. ہم نے اسلام کی آئیڈینٹی لے کیا نہیں, اسلام کی آئیڈینٹی ہے رحمت للعالمین. واٹ پرسینٹیج آف رحمہ آر یو؟ اب ٹرانسلیشن کریں فطرہ کی. اب وہ آج سمجھ آئے گی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ان کو اپنی فطرت سے پیدا کرتا ہوں.
یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. اس لیے نبی علیہ السلام کو سینٹرل ایمباڈیمنٹ دی جاتی ہے فلسفی میں کہ بھئی یہ ہے پیک, یہ زیرو سے سٹارٹ کر کے پیک تک دنیا میں بچے کی طرح پیدا کر کے کائنات کی سب سے روشن مثال بنانی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ آپ آؤ جتنا قریب آ سکتے ہو. دیکھو تم کتنی رحمت بانٹتے رہے ہو دنیاؤں میں, بتاؤ کیا اوقات ہے ہماری. This is why you need to understand کہ جب تک چھوٹا سوچیں گے چھوٹے رہیں گے. اب آپ کو میرے جملے کا مطلب پتہ چلے گا جب میں کہہ رہا تھا, اور ہر دفعہ ہی کہتا ہوں, کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لیے سب سے بڑا کینسر ہے. صحابہ نے آ کے کسی جارج بش براک اوباما سے لڑائی نہیں کرنی. اگر ابھی آ جائے عمر بن خطاب, سب سے پہلے انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ کے دین میں نہ داخل ہوں کہ دین اس طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے پاکستانی مسلمانوں سے برات کا اعلان صحابہ کی سب سے پہلی سنت ہونی ہے. یہ کامن سینس کا تقاضا ہے, کیونکہ جو لوگ بچ گئے ہیں جنہوں نے اسلام میں آنا ہے ان کو صحیح سٹرکچر پہ سٹارٹ کیا جائے. ورنہ وہ جارج بش تو نہیں کہتا میں مسلمان ہوں, یا براک اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن, نہ ہی کارڈیشینز بولتی ہے مسلمان ہے. کسی قسم کی فحاشی اسلام میں غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا, کسی قسم کی 2 نمبری غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا. کامن سینس کی بات ہے. اسلام میں اگر مسلمانوں میں فحاشی آئی ہے تو مسلمان لے کے آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں اگر 2 نمبری آئی ہوئی ہے مسلمان لے کے, مسلمانوں میں اگر کنفیوژن آئی ہوئی ہے تو وہ بھی مسلمان لے کے آئے ہیں. وہ کیسے؟ انفیریئر سائیکالوجی کے اوپر بچے پالے جا رہے, چھوٹا کر دیا گیا ہے. اس کو آرکیٹائپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اس کو چھوڑ دے, میں سائنس نہیں آج کھولوں گا. میں نے آج صبح سے صرف اپنے آپ کے اوپر ایک ہی تزکیہ کیا تھا کہ سائنس نہیں بیٹا. ساحل میاں جا کے اردو زبان میں صرف اپنا نبی سمجھا دے کہ کائنات کا نبی سے کیا تعلق ہے. کائنات کا نبی سے تعلق سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنا اللہ سے تعلق سمجھ آ جائے گا. It's a simple 2+2 equation. Very simple. اب آئیں سائیکالوجی کی بیماری ہمیں کیا لگ گئی ہوئی, اور وہ کیا ابھی بتاتے ہیں. کامن سینس ہے, ادھر سے ادھر دیکھیں ادھر سے ادھر دیکھیں. ایک دوسرے کو ہم پینڈو سمجھتے ہیں. دور کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مذہبی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو فتق سے دیکھتے ہیں. نہ آپ نے ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے, نہ آپ کو ایسے مرد چاہیے. ہم تو آپس میں ہی نہیں کوالیفائڈ, ہمیں کا کوئی کسی اور نے کیا کہنا ہے. اتنے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے ہم. غیر مسلم آئے گا ہمارے پاس, سیریسلی. اب سائیکالوجی میں اگر کوئی میرے ساتھ سائیکالوجی سمجھ لے, یہاں پہ سائیکالوجی سے بیٹھا ہوتا اور وہ کہتا ہے ساحل میاں کیا یہ انٹرنسک کمپلیکس ہے یا ایکسٹرنسک ہے, تو میں اسے کہتا انٹرنسک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اسلام میں آئے گا تو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. جی نہیں, صرف پیدائشی مسلمان. یہ ہے مسئلہ. ہم خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلام سے شرمندہ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے, نوٹس کیا یہ بات کرتے کرتے میں خواتین کی طرف آ گیا ہوں. آپ نے اپنے ارمان غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کی بیٹیاں مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ارمان غیر اسلامی ہیں. آپ کے ڈر جو ہے نا, آپ کے ڈر, ارمان ایک طرف ہوتے ہیں, ڈر ایک طرف. آپ کے ڈر غیر اسلامی ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تو انفیریورٹی کمپلیکس بنتا ہے. اس لیے آپ کا بچہ پیدا ہی انفیریورٹی کمپلیکس کے پول کے اندر ہوگا. وہ خود تیر کے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے کس کو آپ کرتا ہے؟ اپنی ماں کو. اس لیے کہہ رہا تھا رکشا, آپ کے بچوں نے ماں کی سوچ کون سی پکڑی ہے یہ بتا دیں.
باپ کو نہیں اتنی جلدی واک کرتا, یاد رکھیے گا, کیونکہ باپ باہر کھاد کا پانی پی کے ادھر ادھر سے اپنا فیڈ بیک لے کے سمجھ گیا ہوتا ہے بیٹے کے سامنے وہ نہ اپنے ارمان اس طریقے سے نہ اپنے ڈر اس طریقے سے بتاتا ہے. مجبوری ہوتی ہے اس کی اپنی انا کا اور اپنے بیٹے کی بقا کا تعلق ہوتا ہے کہ بیٹے کو وہ رگڑے کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ نے بھی رگڑا کھایا ہوا ہے, حالانکہ باپ نے رگڑا نہیں کھایا ہوتا, باپ خود رگڑے سے بچ کے پتلی کے لیے نکلا ہوتا ہے, ورنہ تو شادی نہ ہوتی اس کی, تو بیٹا کیسے ہوتا. انڈرسٹینڈ دا پرابلم. فرد کے طور پہ آئے نا آپ ذرا. ساحل میاں نظام کی بات کرتے ہیں, وہی میں سوچتا ہے بات کرتے ہیں, نظام کی بات کرنے سے تو نظام نہیں ہوتا. دس از اے پرابلم. یو نو واٹ دا بیسٹ پارٹ از, آئی ٹیل یو سم تھنگ, میں ابھی سچ سچ بتاتا ہوں آپ کو, مجھے آپ پہ فخر ہے, اللہ کی قسم فخر ہے مجھے آپ پہ. آپ نے وہ والا ایک سٹیپ لیا ہوا ہے جو عام مسلمان کبھی بھی نہیں لے گا. وہ پتہ کیا, مجھ جیسے بندے کو سننا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ میں نے کلا نہیں پہنا ہوا, کرتا شلوار, پاکستانی ویسٹ کوٹ نہیں ہے. آپ سب نے مجھے قرآن کی آیتیں عربی میں نہیں آتی ہیں, پتہ کیوں نہیں سناتا؟ سوچیں, حدیث عربی میں کیوں نہیں سناتا میں آپ کو؟ ہر بات پہ سیرہ کو سینٹرلائز کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس پورے کے پورے میکینزم, اس کو میتھڈالوجی بولتے ہیں, فریزنگ بولتے ہیں, اس فریزنگ کی میکینزم کے ساتھ ایک خاص آرکیٹائپ اٹیچ کر دی ہے. جیسے میں اس آرکیٹائپ میں داخل ہوں گا آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینا ہے, بیکاز یو ہیو کنسیڈرڈ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قصور کس کا ہے, نہ مولوی صاحب کا نہ آپ کا, مجھے نہیں پتا, میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا, مجھے پتا ہے, خیر آپ کو بھی پتا ہے, مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا. مگر آپ نے خود ڈٹرمن کر لیا ہے کہ اگر کوئی مولانا ہوگا تو یہ کمپیٹنس لیڈر میں نیچے ہوگا, یہ قرآن کا ویل ورسڈ ہوگا, حدیث کا ویل ورسڈ ہوگا, مگر میں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی روزمرہ لائف اور گروپ لائف اور اپنی پولیٹیکل لائف کے اوپر اس کو افیکٹ نہیں کرنے دوں گا. You have made this conscious decision. Everybody has. پاکستان میں سب نے, انڈیا میں سب نے کیا ہوا ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ مولوی صاحب آپ کے پاس اصلی مینول ہے, رحمت للعالمین کا اصلی مینول آپ کے پاس ہے. مجھے دلائی لاما نے نہیں بتانا کہ کائنات کیسے مسخر کرنی ہے, مجھے میرے محمد نے بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ یہاں پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی, جو ہر شعبے کو یہ اجازت ہے, یاد رکھیے گا, اور یہ کیمرے میں بتا دوں, ہر شعبے کو اجازت ہے کہ اگر وہ نیچے جائے گا تو ساتھ شعبہ نیچے چل جائے, کائنات کو اور دنیا کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیچر نیچے لے کے جائیں گے, کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے. یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو. اتنا فیڈ بیک نہیں دے سکتا کہ بھائی میرا امپریشن ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں آتا, صرف اور صرف لیکچر دے سکتا ہوں میں. جی یہی ہے امپریشن سر آپ کا, کہ آپ کے اوپر میں ٹرسٹ نہیں کرتا, بڑی چیزوں کے لیے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا کبھی. اور ایک اور بات بھی کہ ساحل میاں 12,000 روپے کی تنخواہ آپ کو دینا, پھر ہم دیکھتے ہیں. یہ کیمرہ میں مجھے بولنا چاہیے نہیں کہ 12,000 روپے کی تنخواہ ساحل میں آپ کو ملے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے, پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائیں گے. آپ کو پیسے دوں تو اسلام آ جائے گا واپس, نظام لے آئیں گے آپ, میرے نبی کی سیرہ ریوائیو کر دیں گے. 2-2 لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو یہ کہہ رہے ہیں. صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں. سارے نبی میرے غریب, سارے صحابی غریب. اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا, آپ کو 12,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو ہم مطلب آپ نے جان کے روکا ہوا اسلام اپنے پاس کہ پیسے کیا آتا ہے, میں مجھے 1.5 لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیرے, اور میں اپنے کرتوت بھی ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری بات, اور مجھے مجمع میں نہیں لوگ چاہیے مولوی صاحب کے. مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, پنڈالوں میں نہیں. یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے
جمعے والے دن عصر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں، بس چھوڑیں فجر کو، آپ پہلا ٹارگیٹ پورا کر لیں. اتنا ہی اثر ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہم. وی کین ناٹ ٹیک آر اون فیڈ بیک. یہ سب سے پہلی نشانی ہے ہمارے جاہل ہونے کی کہ ہم اپنا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. جیسے کہ ناؤز باللہ سارے نبی آتے ہیں، جو قرآن میں درس نظامی کر لے اس کو نبوت مل جاتی ہے ناؤز باللہ، کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ نہیں کیوں سچ بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. ہمیں اسلام کول نہیں لگتا، ہمیں اسلام اٹریکٹیو نہیں لگتا. کیوں نہیں بتاتے ایک دوسرے کو؟ ہم چھوٹا سا بچہ اپنی امی کو سچ سچ بتاتا، چھپا لیتی ہے کہ اسلام بہت بورنگ ہے امی. کیوں نہیں سچ بتا رہے؟ ہم کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو سپیکر ہے نا، سپیکر مولوی صاحب نہیں، جو سپیکر لاؤڈ سپیکر، اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. بس کہ 2 نمبر ہی سکھاتے ہیں لٹرلی. وہ بھی ان کے فلاسفر بھی سانگ پورنوگرافی اینڈ ایوری میں نہیں ڈال رہے، ڈانس اینڈ ایکٹنگ میں. ان کے فلاسفر بھی فلسفہ ہی سکھاتے ہیں، مگر لوگ پورے ملک بناتے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ سے بار بار یورپ آ کے فلسفہ سیکھ کے بار بار امریکن کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہا تھا. روسو، ڈیکارٹس، ہیوم، جان لاک، یو نیم اینی، ایک اینٹ اٹھاؤ فلاسفر نکلتا تھا یورپ سے. پوری پولیٹیکل موومنٹس ہو رہی تھی فلسفے کے پیچھے. وہ کیا پورنوگرافی، ڈانس، مستی، یہ مستی تو نہیں سکھا رہے تھے، وہ پیسے تو نہیں دے رہے تھے، نظام کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے، یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہی فلاسفرز کے سامنے مطلب وہ خود ہی ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے میری بات میں وزن ہے. دیٹس اٹ. جتنے لبرل اس وقت پاکستان میں ہے نا پرو امریکہ، اتنے آئسور امریکہ میں نہیں ہے. جتنا گورا ہمیں پسند ہے، اور اللہ کی قسم اتنا گورا گورے کو نہیں پسند. اور گوریاں بھی آف کورس. ہمیں تو گوریاں کو زیادہ ہی پسند ہیں، مگر وہ آپ کا لوور کرائم ہے. لوور کرائم کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا گناہ ہے. فحاشی، زنا، یہ نچلے درجے کے. یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا زنا. اتنے بے شرم ہیں آپ کہ ابو جہل دوزخ میں گئے گا، نیچے نیچے رہو، میرے دور رہو. کوئی بڑا گناہ ہی کرتا اگر تو انسان ہی پیدا ہو گیا تھا تو. سوچیں ذرا، جب ابو جہل نے بولنا ہے، ابو لہب نے بولنا ہے کہ ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں، بنتی تھی ہماری سزا، تو کون ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا. وہ میں مسلمان ہوں، آپ کو پتا ہے. وہاں پہ شرمندگی سے بتائیں گے کسی کو کہ مسلمان ہے؟ وہاں پہ بھی چھپانا پڑے گا جس نے یہاں پہ چھپاتے ہم. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر کائنات کے فرشتے ہائر اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کا سوچ کا زاویہ، سوچ کا لیول کدھر تک ہے، اور اس کے اوپر اس کا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیا ہمیں بس نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے، اچھا بس، اور نہیں بتائیں گے؟ نہیں بس بہت ہے. کلاس 5 کا بورڈ ایگزام ہو گیا آپ کا، اور نہیں کچھ پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں بس صادق اور امین. اور جب چونکہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے تو لوگوں نے ان کی بات مان لی. یہ ہماری اسلامیات ہے. اور 8ویں کلاس کا بچہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا سوچ رہا ہے کہ پلانٹ ارتھ اور سن ایک سٹار ہے، ایک پلانٹ ہے. اگر ہم اس پورے کے پورے سن کو کیپچر کر کے انرجی لے آئے تو کتنے سال میں سن ختم ہو جائے گا، تو ہمیں دوسرا سٹار بھی چاہیے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے پلانٹ بھی لے رہتے ہیں. وہ کائنات کے اوپر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنے نبی کو کی تعلیمات کو چھوٹا سے چھوٹا کرے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے. کیونکہ ابو کو پتا ہے نا کہ کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بچے نے کیا دینا ہے کہ ابو جی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ We do not live up to those standards, so that's why we don't teach those standards. ایک دفعہ کسی لڑکی نے کہہ دیا نا کہ بیٹا بات سن، شوہر 2 نمبر ہونا تو اللہ نے کہا ہوا ہے طلاق لینی ہے. ایک عورت کو پتہ چلے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے، اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کہہ کے دکھائیں بیٹیوں سے
مجھے بھی پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. وی نو دیٹ. ہم خود, میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ, جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا. عمر بن خطاب کا جگر جو تھا نا, اس کو آپ نے کہا نا ان کا جگر تھا, ہاں بالکل, اس کے لیے دعا ہے. آپ کے جگر پیدا ہو گئے نا, اس طریقے سے ہمت آ گئی, تو اللہ کے نبی السلام کی آپ کے لیے بھی وہی دعا ہے. ایک مجاہد کو خواب آیا, سچا واقعہ سنا رہا ہوں, خود سنا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں, اور اس نے کہا, اس کو بہت گوانٹانامو بے میں لے گئے ہوئے تھے, اور بڑی یمن کا تھا, یمن میں آیا, ٹی وی والوں نے پکڑ لیا, ٹی وی میں انٹرویو چل رہا ہے, اس کا ٹی وی میں انٹرویو چل رہا ہے, کوئی سیکرٹ خبر نہیں میرے پاس. تو اس نے کہا کیا ہوا گوانٹانامو میں, تمہاری حالت تو نہیں لگی, تمہاری خاص پٹائی ہو. کہتا نہیں مجھے پٹائی بہت ہوئی ہے, اتنا ٹارچر کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں ہیومنلی پاسبل نہیں, مگر اللہ نے سکینہ دیا. کہتے کیسے؟ کہتے پہلے دن جب انہوں نے مجھے پکڑا, کپڑے اتار دیے اور پوری طریقے سے میرے ساتھ ہر قسم کی بدسلوکی, سر سے لے کے پیر تک تکلیف دینے لگے, امبیرسمنٹ کرتے تھے, کپڑے اتار کے ادھر ادھر چلاتے تھے, اور پھر جس لیول پہ تکلیف دے سکتے ہیں جسمانی دیتے تھے. وہ ایموشنل ٹارچر الگ کرتے ہیں اور فزیکل ٹارچر. کہتا ہے اس رات کو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. غور سے سنیں یہ بات, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کانسیپچلائز کیسے کرتے ہیں پورے کے پورے سسٹم کو. کہتا میں نبی علیہ السلام کو دیکھا صحابہ کی مجلس میں, نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, صحابہ صحرا کی مٹی میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک صحابی کے پیچھے آ گیا کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے اس مجلس کو اٹینڈ کروں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف دیکھ کے, حارث نام ہے اس کا, کہ حارث تم بدری ہو نا, بدری, غزوہ بدر کی بدری, تم بدری ہو. تو حارث تھا مسلمان, اس کو تو پتا کیا جواب دینا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, مگر میں بدر میں تو نہیں تھا. تو یا رسول اللہ نے کہا نہیں, انتم من بدر الثانی, کہ تو دوسری بدر میں تھا, کہ تو جس جگہ پہ وہ بدر ہی ہے. میں آپ کو کیوں یہ واقعہ سنایا, تاکہ آپ کو پتہ چلے سسٹم وہی ہے, ریپیٹ ہوتا ہے, بس ریپیٹ. ہر دفعہ اسلام مانگتا ہے صحابی کہاں ہے, ہم بیٹھے ہوئے بس کہ نہیں, وہ گزر گئے جو گزر رہے تھے. ہر دفعہ چکا گھومتا ہے, اور ہر دفعہ ڈیمانڈ آتی ہے. اور اللہ کی قسم ہمارے دور سے زیادہ ڈیمانڈ کسی کی نہیں تھی کہ عمر خطاب, ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب ایک ہی ملک سے, اس پاکستان جیسے ملک سے, اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کی ڈیمانڈ کریٹ کرے سسٹم کہ کدھر یہاں کا عمر, کدھر ہے یہاں کا علی, یا پھر کدھر ہے یہاں کا حسین. مگر کیسے کریں ہم, حسین کیسے بنے؟ کیونکہ تزکیہ نفس کر لوں سر, یہ ہے اسلام. حسین نے تو تزکیہ نفس نہیں کیا, حسین تو پہنچ گئے تھے کدھر, بچے کو لے کے بھی, چھوٹے سے بچے کو لے کے ایسے پکڑا ہوتا حسین نے علی اصغر کو, ایسے ہاتھوں میں, اور تیر یہاں سے گزرا ہوا تھا, اور ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی بھی حق نہیں ادا ہوا. یا اللہ مجھے پتا ہے ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا. کس کا؟ اس وعدے کا. غور سے سمجھیں, ایسے نہیں ہوگا بیٹا. جگر عمر بن خطاب کا نام لے لینا آسان کام نہیں ہے. عمر بن خطاب پہلے سٹیپ پہ آ جائیں کہ بھیا پہلے کانسیپٹ کلیئر کر لوں. 18 سال ہو گئی حذیفہ آپ کی عمر, میں پھر بتا دوں. علی بن ابی طالب 21 سال کے تھے. نبی السلام نے کہا علی کو بلاؤ, کس کو مارنا ہے؟ عتبہ کو مارنا ہے. کدھر؟ بدر میں. پہلا غازی اسلام کا, پہلا کون؟ 21 year old boy علی بن ابی طالب. جان کی اپنے رشتہ دار کو, اللہ کے نبی اسلام نے کہا اپنے رشتہ دار کی بات, تاکہ یہ والی بنا نہ پڑے کہ رشتہ داری جو ہے نا یہ بھی کوئی چیز ہے اسلام میں. اسلام میں صرف اللہ ہے بس. اللہ کے لیے جو بھی سامنے آئے, جو سسٹم کو, جو اس پورے کے پورے سسٹم کو آپ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ بکری ہے, وہ سینگ والی, اس کا سر قلم کرو گیا. ٹیکس کریج, اللہ کی قسم ہی ٹیکس کریج.
کسی شک میں نہیں ہوں میں, یا میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں میں. مجھے پتہ ہے کریج چاہیے کس چیز کی. اپنے آپ سے قربانی اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو اسٹرکچر مائی سیلف کہ جب قربانی کا موقع آئے گا سب سے پہلا ہاتھ میرا ہوگا. کانپتا ہوگا, اللہ کی قسم کانپتا ہوا ہاتھ ہوگا, مگر اگلی دفعہ نہیں کانپے گا, تیسری دفعہ نہیں کانپے گا, یہ گارنٹی دیتا ہوں. پہلی دفعہ کانپتا ہوا ہاتھ ہی آنا چاہیے کہ ہاں میں ہاتھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ برائی ہو رہی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ مین دیئر. اینڈ آئی ول ٹیل یو سم تھنگ, آئی نو پیپل, آپ سے چھوٹے ہیں, آپ جتنی لڑکیاں ہیں جو شروع کر دی ہے انہوں نے اللہ کی قسم شروع کر دیا ہوا ہے. اور مجھے ڈر لگنا شروع ہوتا ہے کہ اس نے بازی لے جانی ہے اور میں منافق مارا جاؤں گا کہ تو نے اس کو بتایا تھا یہ تیرے سے زیادہ کیسے سکور کر گئی. سمجھ رہے, یہ ہے وہ مقابلہ جو عمر بن خطاب آسمانوں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ابو بکر کی. یہ مقابلے ہیں اصلی. کس نے 5 نمازیں پوری پڑھ لی ہیں, روزے پورے رکھے ہوئے, صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے, ان کو پڑھتا یہ نہ کیا تو اسلام میں بھی نہیں ہے. یہ تو بچوں کے لیے, ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں, روزے بھی رکھنے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. آگے کیا کرنا ہے, آگے اب بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی نفسیات کو پکڑ لیں, کیا مجھے واقعی اسلام سے کمپلیکس ہے کہ نہیں. تو ہے, کامن سینس ہے, پہلے تو ایکسیپٹ کریں. ایک لڑکی کی ٹریجیکٹری آسانی, اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسانی دے دی ہے کہ آپ کے سامنے اظہار کرتا ہے آدمی کہ میں کتنا بڑا حیوان ہوں. آپ کے سامنے تو ہم اظہار کرتے ہیں, روڈ کراس کر کے دکھائیں پتہ چل جائے گا کتنے مسلمان ہیں علاقے میں. اس کو ریورس کریں گے تو اپنی سائیکالوجی نظر آ جائے گی کہ کتنے لڑکوں نے آج مجھے نہیں دیکھا, اس پہ پریشان ہونا شروع ہو گئی. آپ سمجھ رہے, قربانی کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے نا. آپ ادھر آ جائیں ذرا, ہم نے نا یہاں پہ سورس کوڈ کا نا ایک ڈیسک بھی لگانا تھا, لگا تاکہ آپ کو نا میں اب کام پہ لگاؤں, اصلی کاموں پہ لگائیں. فکر نہیں کریں پیسے ملیں گے اس کے, اصلی کریئر ہے, اصلی جاب ہے, مگر اصلی کام ہے. ذرا آپ یہ بتائیں, اگر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے پچھلے ہفتے کا, پچھلے ہفتے نہیں پچھلے 10 دن بھی, 1 مہینہ, 1 سال کے, تو آپ کتنے ڈیسیژنس کے اندر گراف ہلا تھا کہ خیر ہے پیسے جاتے ہیں تو جائیں, مگر I am going to do this right thing. You will know. We all know, we are men, we know that. ہماری ٹیوننگ کی گئی ہے ایسے. اس لیے کور کے اندر اسلام اسٹیبلش نہیں ہو سکتا, بیکاز as soon as we look at Islam, we as men think اس میں پیسے نہیں ہیں, اس لیے وہ ٹائم نہیں لے سک رہا. اسلام ہمارا ٹائم نہیں لے سک رہا بیکاز اس میں پیسے نہیں مل رہے. یہ پہلی قربانی ہے جو آپ نے دینی ہے. اور ادھر اسلام میں کیا ہے, ادھر ریکگنیشن نہیں ہے. سوری خواتین, یو آر ناٹ دا موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا سٹی اف یو آر اے مسلم. سوری, ایکچولی اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیم ان اسلام. یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. مبرہ ہو جاؤں کہ میرے رشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, مبرہ ہو گئی میں. ہو سکتا ہے ایسے اپنے آپ سے ٹٹولے, میں تھوڑی ایک لڑکی ہوں پاکستان میں پلی ہوئی جس کی امی بچپن سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا بال ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں ورنہ کباری مرے گی. اور ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے کور کے ایلیمنٹس کے اندر, میں سب سے ڈیپ گیا ہوں آپ کی سائیکالوجی میں اس وقت, کہ اسلام میں پیسے نہیں ہیں سر, اور 99% ٹائم کس کو دینا ہے, اسلام کو دینا ہے. تو پھر کیا کروں, بھوکا مر جاؤں؟ نہیں, یہ کس نے کہا ہے بھوکا مر جاؤ؟ اسلام نے, اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا بھوکا مرے گا یا مالدار مرے گا یہ تیرے کام ہے ہی نہیں, یہ تو میرے کام ہے. تو کمپٹنٹ مری بس, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کمپٹنٹ مر. کس کی آواز آئی مجھے؟ اوکے, پہلے مجھے کیوں دینا تھا نا. اب آئیں ادھر, کس چیز کی کمپٹنس.
میں خود جانتا ہوں کچھ پادریوں کو, خود ٹی وی پہ نہیں دیکھے, جانتا ہوں, ٹی وی پہ بھی ہوں گے اس کورس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے. وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ وہ ایک بتاتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری انکم کا کچھ فیصد چرچ کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو 10% کلب بولتے ہیں. پھر کچھ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میں ابھی آتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں ان کو سائڈ پہ رکھیں. کچھ 30% کلب ہے, کچھ 50% کلب ہے, بلا تامل. ان کا کام ہے کہ اپنے جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اللہ کو دیتے. وہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, مانتے ان کے جس گھر میں پیدا ہوا وہی پرورش ہو رہی ہے, وہ کئی عمر سے کنورٹ ہو کے آیا, اس کو جو بھی بلیف ہے, مگر اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو چکی ہے. سائیکالوجی سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ میں اب فار رینٹ اور فار سیل نہیں رہا. آئی ایم ناٹ فار رینٹ اور نور فار سیل. اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو گئی. اب وہ آگے کتنی اور لیولز ہیں اس کو چھوڑ دیا. ابھی ہمارے سے اوپر چلا گیا, وہ ہمارے مسلمانوں سے اوپر چلا گیا. وہ میں آپ بتاتا ہوں, میں کن کو جانتا ہوں 100% کلب کے پادریوں کو خود جانتا ہوں میں. اور میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں نا, تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ سنا نا کہ ریورنڈ جو بھی نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, he listens to a lot of my stuff, so I'm not gonna praise him, he hates it, کہ ریورنڈ is 100% now, کہ 100/100 جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس کے پاس سب اللہ کو دے گا. تو میں پاکستانی ہونے کے ناطے, میں چھوٹا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ وہی والا سوال, تو آپ روڈ پہ نہیں آ گئے ہیں, آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں, سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا, literally 17-18-year-old boy asking an old man this question, and I said, آپ سارا کچھ اللہ کو دے رہے تھے تو آپ کھاتے پیتے کیسے؟ سمجھ لیں سوال بنتا ہے نا, جینوئن سوال ہے نہیں. ریورنڈ کی ایگزامپل میں نے جان کیا خود ہی کہ آپ کو پتہ چلے کتابی باتیں نہیں ہیں, میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. کیونکہ جب یہ واقعہ سیرہ میں پتہ چلتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق خالی انکم نہیں لے کے آئے, اپنے منقولہ غیر منقولہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے, تو یہ بات ہمارے ذہن رجسٹر ہی نہیں کرتے. مجھے اس پادری کی وجہ سے رجسٹر ہو رہی ہے. کیا اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ جی اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے. پادری صاحب نے تو اپنی انکم دی ہوئی ہے. میرا ابو بکر گھر بیچ کے لے گیا تھا, جی صاحب کچھ اٹھا کے لے آیا تھا. دیوار ایسے ٹٹول رہے تھے, اور عائشہ نے کہا ابو کیا کر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوئی رکھی تھی میں نے, وہ بھی نکالو کچھ بھی نہ بچے. کھاتے پیتے نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا, آج تک میں نے وہ روڈ نہیں دیکھی جس پہ امی نے کہا تھا بیٹا روڈ پہ آ جائے گا. وہ کون سی روڈ پہ جاتے ہیں وہ لڑکے؟ آپ نے دیکھی ہے وہ؟ تو کیوں بھیج رہی ہے بیٹوں کو ادھر کہ بیٹا روڈ پہ آ جائے گا؟ اگر یہ زیادہ ہی تو نے اللہ اللہ کیا نا, کچھ اپنے لیے بھی کچھ کر. کون کہہ رہا ہے اپنے لیے کچھ نہ کریں؟ بتاتا ہوں پیسے خود آتے ہیں آپ کے پاس. اگر مجھے پتا ہوتا کیسے آتے اور کسی موٹیویشن اسپیکر کو پتا ہوتا تو بتا دیتا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہاں سے دیتا ہوں جہاں گمان نہیں ہے. تو میں کیسے بتا دوں کہاں سے آتے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم آتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہوتا نا میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں سے آتے ہیں تو ہم بتاتے آپ کو. فکر ہمیں کیا, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا, پچھلی 100 نسلیں PhD کر چکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تجربے سے بھی بتا رہا ہوں, مشاہدے سے بھی بتا رہا ہوں, اور فلسفے سے بھی بتا رہا ہوں.